بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ او لیول اردو 3248۔ آج ہم اس کی رپورٹ نگاری یا رپورٹ رائٹنگ کے بارے میں اس کے جو رولز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سلیبس میں ہے رپورٹ رائٹنگ، اور اس پہ کوئی بھی ٹاپک دیا جا سکتا ہے جس پہ ہم نے رپورٹ لکھنی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کون کون سے رولز کو فالو کرنا ہے۔ رپورٹ لکھنے کے لیے درج ذیل اصولوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دیے گئے موضوعات پر حقائق کے مطابق رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے۔ اب جو بھی واقعہ یا جو بھی موضوع آپ کو دیا جائے گا، آپ نے جو رپورٹ لکھنی ہے وہ اس کی ریئلٹی کو یا اس چیز کو، اس انسیڈنٹ کو اپنے سامنے رکھ کے اس کے بارے میں رپورٹ لکھنی ہوگی، اور حقائق کے مطابق، کیونکہ ظاہر ہے اس کو رپورٹ اسی چیز پر لکھی جاتی ہے جس کو جو ہیپننگ ہوئی ہو، کبھی کوئی واقعہ وہ پیش آیا ہو تو اس پر لکھی جائے گی رپورٹ۔ تو اس لیے حقائق کا خیال رکھنا ہے اس میں۔ اچھا، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کی معینہ حد کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب اگر انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ 150 ورڈز پہ آپ نے رپورٹ لکھنی ہے، تو اس کو اس سے زیادہ نہیں لکھنے الفاظ، یعنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 150 ہی رہیں الفاظ۔ تو اس لیے الفاظ کا خیال رکھنا ہے کہ کتنے الفاظ کے اندر اندر لکھا جائے۔ 150 ہیں تو 155 ٹو 160 آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں کرنے، نہ ہی بہت کم کرنے ہیں الفاظ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ موضوع کی مناسبت سے خاکہ تیار کر کے اور پھر اس کے مطابق تحریر کی جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بس ٹاپک دیکھا اور ایک دم سے لکھنا شروع کر دیا۔ ویسے ہمارے جو یعنی مائنڈ میں ڈفرینٹ پوائنٹس جب تک نہیں ہوں گے تو اس وقت تک ہم ایک ہی چیز کو لے کے اس پر رپورٹ نہیں لکھ سکیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ذہن میں خاکہ تیار کیا جائے، ڈفرینٹ پوائنٹس کو کمپائل کیا جائے، اور اس کے بعد رپورٹ لکھنا شروع کی جائے۔ جب ہمیں 3 4 5 پوائنٹ ہمارے پاس سامنے ہوں گے ہمارے، تو ہم اس الفاظ کی حد تک بھی پہنچ جائیں گے کہ جتنی وہ ورڈ لمٹ جو ہمیں دی ہوئی ہے ہم اتنے تک الفاظ لکھ سکیں گے اور بہت اچھے طریقے سے لکھ سکیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جتنے ورڈز ہم سے مانگے گئے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اور اپنے ذہن میں خاکہ تیار کر کے اس کے بعد لکھنا شروع کیا جائے، اور بلا وجہ نکات کو طویل نہ کیا جائے جس کی وجہ سے موضوع سے ہٹ جانے کا خدشہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک نقطے پہ اتنا زیادہ لکھ دیں کہ اس میں تو پورا جو ہے وہ ڈیٹیل دے دیں، ہمارے ورڈ لمٹ جو ہے وہ ختم ہونے پہ آ جائے، اور دوسرے موضوع جو ہیں، دوسرے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی رہ جائیں۔ تو اس لیے ہر جو پوائنٹ ہم نے جو اپنے مائنڈ میں ہم نے جو سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ پوائنٹس میں نے ان پر بات کرنی ہے، ان پر لکھنا ہے، تو ان سب پوائنٹس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ بے شک آپ ایک جملہ 2 جملے لکھیں، لیکن ان کو کور ضرور کریں، اور رپورٹ تحریر کرنے کے بعد اسے دوبارہ پڑھا جائے تاکہ اگر کوئی نقطہ رہ گیا ہو تو اسے شامل کیا جا سکے۔ یہ دوبارہ پڑھنے کی روٹین لازمی رکھنی چاہیے۔ یہ تو میں سب اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ یعنی جلدی اتنی ہوتی ہے کہ بس پیپر ختم ہو گیا نا، وہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں، بھئی پیپر ختم ہو گیا اب جان چھوٹے، ہم جائیں باہر جائیں، تو یہ چیز نہیں کرنی ہے، بلکہ ایک بار جب پیپر کر لیا اسے دوبارہ سے ایک بار پڑھا جائے۔ آپ کو یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ تو اس لیول پہ بندے کو آ جاتی ہے نا، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دوبارہ سے اسے پڑھ کے چیک کر لیا جائے۔ کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہو سکتی ہے، کوئی سینٹینس کا اسٹرکچر ہے اس میں چینجنگ کی ضرورت ہوگی، اور بار بار کٹنگ سے بھی گریز کیا جائے۔ بار بار کٹنگ یہ امپریشن چھوڑتی ہے کہ بچہ شاید کلیئر نہیں ہے اپنے پوائنٹ کے بارے میں، اپنا رائٹنگ کے بارے میں، تو اس لیے کوشش کریں کہ جو لکھیں ایک بار سوچ سمجھ کر اسے ٹھیک لکھیں، اور تاکہ کٹنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ امید ہے آپ کو رپورٹ رائٹنگ کے لیے پوائنٹس مل گئے ہوں گے اور اچھی طرح سے آپ اسے لکھ سکیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔